सुनो 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 कुरान की कहानियाँ, रहमान की निशानियाँ, किस्से अम्बिया के सुनाए खुद खुदा ने, सुने जो भी जिन्नो इंस पाए वो आसानियाँ। सुनो 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 कुरान की कहानियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हंसते मुस्कुराते प्यारे प्यारे बहादुर चमकते दमकते नन्हे मुन्ने और नन्हे मुन्ने से बड़े और बड़े से थोड़े और बड़े साथियों, आप आजकल सुन रहे हैं रोज़ाना रंग बिरंगी पुरानी तारीख़ी सीखती सिखलाती सच्ची कुरानी कहानियाँ। और कहानी सुनने से पहले जी आप अपने सारे काम अच्छे तरीक़े से मुकम्मल कर लेते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चौथा सिपारा, और चौथे सिपारे में अल्लाह ताला ने एक ही कहानी सुनाई है। कहानी भी नहीं सुनाई, एक ऐसा वाक़या था जिसके बारे में अल्लाह ताला ने बातचीत की है। भला वो कौन सा वाक़या था? ये तो आप जानते ही हैं कि जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत की, क्योंकि काफिरों को बहुत तंग किया करते थे, और वो मदीना आ गए, तो मदीना हिजरत करने के दूसरे साल ही में उनको काफिरों से एक जंग करनी पड़ी जिसको ग़ज़वा बदर कहते हैं। और ग़ज़वा बदर में मुसलमान हालांकि सिर्फ 313 थे और काफिर 1000, मगर मुसलमान बहुत ही आसानी और शान से ये जंग जीत गए। जंग बदर में काफिरों को जो ज़िल्लत उठानी पड़ी थी और उनको जितना नुकसान हुआ था, इससे ये बात तो साबित हो गई थी कि वो हक़ पर नहीं है और अल्लाह मुसलमानों के साथ है। अगर उनमें ज़रा भी अक्ल होती तो फिर कोई शरारत ना करते, मगर मक्का जाते ही उन्होंने फिर लड़ाई की तैयारियां शुरू कर दी, और तिजारत में जो भी उनको नफ़ा हासिल होता, जो उनको पैसे ज़्यादा मिलते, उसका एक हिस्सा लड़ाई की तैयारी के लिए अलग कर देते। और फिर जब ये लड़ाई हुई जिसको ग़ज़वा उहद कहते हैं, जिसकी कहानी अभी हम सुनने जा रहे हैं, इसके बाद अल्लाह ताला ने सूरत आले इमरान की ये वाली आयत नाजिल की जो चौथे सिपारे में है, जिसमें अल्लाह ताला ने जंगे उहद में मुसलमानों ने जो किया था उसके बारे में बातचीत की। सुनते हैं जंगे उहद में क्या हुआ था। अब की बार मक्का के काफिरों ने आस पास रहने वाले कबीलों को भी अपने साथ मिला लिया, और इस तरह एक बड़ी फ़ौज बनकर 3 शव्वाल 3 हिजरी को मक्का से मदीना की तरफ रवाना हुए। उनकी तादाद 3000 थी, उनमें 200 घोड़सवार और 700 ऐसे लड़ाका नौजवान थे जिन्होंने ज़रा यानी लोहे से बने हुए कुर्ते पहन रखे थे, और ऊँट वो तो उनके पास हज़ारों की तादाद में थे। और इस बार इन काफिरों ने बहुत सी औरतों को भी साथ लिया था जो शेर गा गा कर उन्हें जोश दिला रही थीं। जिन दिनों काफिर लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब मक्का में ही थे। वो अगरचे मुसलमान ना हुए थे, लेकिन उनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो चुकी थी। चुनाचे इस मोहब्बत ही की वजह से उन्होंने अपने एक आदमी को मदीना भेजकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये खबर पहुंचा दी कि मक्का के काफिर फिर मदीने पर हमला करने वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही से ये बात मालूम थी कि मक्का के काफिर लड़ाई की तैयारियों में लगे हुए हैं। उधर आप भी काफिरों से लड़ने की तैयारी कर रहे थे। जब ये खबर मिली कि काफिरों की फ़ौज मक्का से रवाना हो गई है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाकर उनसे मशवरा किया कि काफिरों का मुकाबला किस तरह किया जाए। कुछ सहाबा की राय ये थी कि शहर मदीना के अंदर रहकर ही काफिरों का मुकाबला करना चाहिए। कुछ ये कहते थे कि शहर से बाहर निकलकर खुले मैदान में काफिरों का मुकाबला करना ठीक रहेगा, क्योंकि शहर के अंदर तो बुज़ुर्ग मुसलमान भी हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, उनके होते हुए जंग करना मुनासिब नहीं है।
یہ بحث ہو ہی رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اپنے حجرے یعنی اپنے کمرے میں تشریف لے گئے اور ذرہ پہن کر باہر تشریف لائے۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ آپ شہر سے باہر نکل کر کھلے میدان میں کافروں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ 13 شوال 3 ہجری کی جمعے کی نماز پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کی طرح اس جنگ کے لیے بھی 3 جھنڈے تیار کیے۔ مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انصار کے قبیلے اوس کا جھنڈا حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور خزرج کا جھنڈا حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ جو مسلمان مکہ کے کافروں سے لڑنے کے لیے تیار ہوئے ان کی تعداد 1000 تھی۔ گویا اس جنگ میں بھی کافروں کی تعداد مسلمانوں سے 2000 زیادہ تھی، اور پہلے کی طرح ان کے پاس لڑائی کا سامان بھی بہت اچھا تھا۔ تعداد میں کم ہونے کے علاوہ اس بار مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچانے والی ایک بات یہ تھی کہ کچھ ایسے لوگ بھی فوج میں شامل ہو گئے جو سچے دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ دنیا کے کچھ فائدے حاصل کرنے کے لیے ظاہری طور پر مسلمان بن گئے تھے۔ ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ جو ایسے لوگ ہوں گے جو اندر سے تو مسلمان نہیں ہوں گے، اوپر سے ہوں گے، انہیں قیامت کے دن بہت سخت سزا ملے گی۔ مسلمانوں کے ساتھ جو منافق لشکر میں شامل ہو گئے تھے ان میں ایک شخص عبداللہ بن ابی تھا۔ مسلمانوں کے مدینہ آنے سے پہلے سب لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے، مگر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سب نے انہیں اپنا حاکم مان لیا تو وہ بہت ہی ان سے حسد اور جلن محسوس کرنے لگا۔ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان تو ہو گیا، مگر اندر ہی اندر سے وہ ہر وقت مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار رہتا تھا۔ اب جنگ احد کے موقع پر اس نے کیا کیا اچھے ساتھیوں، کہ جب اسلامی لشکر کافروں سے لڑنے کے لیے گیا تو یہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا، یعنی کہ 1000 مسلمانوں میں سے 300 لوگ الگ ہو گئے، اور بہانہ یہ بنایا کہ جنگ کے سلسلے میری بات نہیں مانی گئی، میں تو چاہتا تھا کہ شہر کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ اب 300 آدمیوں کے الگ ہو جانے سے ایک تو لوگوں کی تعداد کم ہو گئی، اسلامی لشکر کی طاقت کم ہو گئی، اور یہ خطرہ بھی پیدا ہوا کہ مسلمانوں کے دل نہ ٹوٹ جائیں، وہ دل نہ ہار بیٹھیں کہ اب ہم کیسے لڑیں گے۔ مگر اللہ کے فضل سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، کیونکہ ان کا اللہ تعالیٰ پہ ایمان بہت پکا تھا، اور وہ یقین رکھتے تھے کہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک کے مقابلے میں 10 لوگ ہوں یا ایک کے مقابلے میں 50 لوگ ہوں۔ اچھے ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن رات کے وقت کافروں کی فوج سے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ صرف 700 مجاہد تھے۔ جنگ بدر کے مجاہدوں کی طرح لڑائی کا ساز و سامان ان کے پاس بھی بالکل معمولی تھا، صرف 2 گھوڑے تھے، اور لیکن ان کا یقین تھا اور ان کا دل مضبوط تھا کہ ہم سچائی کی حفاظت کریں گے اور اللہ تعالی ہماری مدد کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد نامی پہاڑ کے قریب رکے۔ یہ پہاڑ مدینہ شہر سے 3-3.5 میل کے فاصلے پر شمال کی طرف ہے۔ یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شمال کس طرف ہوتا ہے؟ نقشے میں دیکھیے گا۔ اور اسے احد نام اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ آس پاس کے دوسرے پہاڑوں سے یہ بالکل الگ اور اکیلا نظر آتا ہے۔ عربی میں احد اکیلے کو کہتے ہیں، جیسے واحد ہے، احد ہے، اسی طرح احد کا مطلب اکیلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو اس پہاڑ کے قریب اس طرح ٹھہرایا کہ پہاڑ لشکر کے پیچھے تھا اور مدینہ سامنے تھا۔ اس پہاڑ میں ایک درہ یعنی ایک راستہ تھا۔ اس درے کی وجہ سے یہ خطرہ تھا کہ اگر کافر چکر کاٹ کر پہاڑ کے دوسری طرف پہنچ جائیں تو اس راستے سے گزر کر مسلمانوں کے لشکر تک پہنچ سکتے ہیں اور حملہ کر کے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انتظام کیا کہ تیر چلانے والے 50 مجاہدوں کو اس درے پر پہرا دینے کے لیے مقرر کر دیا، اور کہا کہ لڑائی کچھ بھی رنگ اختیار کرے، چاہے مسلمان ہاریں یا جیتیں، تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔
حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان 50 تیر اندازوں کا سردار بنا دیا گیا، اور پھر ہوئی جنگ شروع۔ 700 مسلمانوں کے مقابلے میں 3000 کافروں کی فوج تھی، اور وہ بھی اونٹوں اور گھوڑوں اور ذرہ سے لیس۔ لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمان کافروں کو دباتے چلے گئے۔ جو کافر بھی لڑنے کے لیے آیا مسلمانوں نے اس کا خاتمہ کر دیا، یہاں تک کہ کافر لڑائی کے میدان سے بھاگنے لگے۔ اور جب کافروں نے میدان سے بھاگنا شروع کر دیا تو درے پر پہرا دینے والے تیر اندازوں کو ایسا لگا کہ کافر ہار گئے ہیں اور لڑائی ختم ہو گئی۔ یہ خیال کر کے انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور میدان کی طرف بھاگے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے انہیں بہت روکا، لیکن تھوڑے ہی تیر اندازوں نے ان کا حکم مانا۔ باقیوں نے کہا کہ اب تو ہم جیت گئے ہیں، اب ہمیں یہاں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مگر حضرت عبداللہ نے اپنی جگہ نہ چھوڑی اور کافروں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا یہ ہم سنیں گے انشاءاللہ کل کی کہانی میں، اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ جو اتنی اہم جنگ تھی جس میں مسلمان پہلے جیتے اور پھر ان کو نقصان اٹھانا پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں اس کے بارے میں کیا بات کی۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آئیں گے اس کہانی کے بقیہ حصے کے ساتھ انشاءاللہ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔